اس بات کو ہم سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر نیکی کو قائم رکھنے اور بدی کے خاتمے کے لیے خدا وقت وقت پر اپنے پیمبر، رشی منی اور ولی اوتار بھیجتا رہتا ہے۔ خطۂ پونچھ میں بھی جا بجا ایسے بہت سے مقدس مقامات مل جائیں گے جو کسی نہ کسی روحانی شخصیت سے منسوب ہیں۔ شہر پونچھ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک گاؤں کوپرا گونتریاں کے نام سے آباد ہے۔ اس گاؤں کی پہچان ایک ایسے ہی ولی اللہ کی وجہ سے ہے جنہیں ریاست جموں و کشمیر کی عوام سائیں میرا بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ سائیں بابا کا اصلی نام میرا بخش آوان تھا۔ آپ کی پیدائش گاؤں ناگا ناڑی میں ہوئی جو کہ آج کل پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد عزیز تھا، لیکن عوام میں وہ متو کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ متو کے 3 بیٹے تھے، میرا بخش، بلا اور کالا۔ سائیں میرا بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ میرا بخش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایام شیرخواری میں رمضان کے دنوں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ روزہ افطار ہونے کے بعد ہی دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ بچپن کے دنوں سے ہی آپ کا رجحان دنیا کی بجائے معرفت کی طرف زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ اپنے لڑکپن میں ہی سائیں کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ آپ کو سائیں میرا کے نام سے بلانے لگے۔ آپ کے والد نے آپ کو 7 سال کی عمر میں سدرون کے راجہ غلام محمد جاگیردار کے پاس کام کرنے کے لیے چھوڑا۔ بعض مورخین نے جاگیردار کا نام راجہ افراسیاب خان بھی بتایا ہے۔ بابا میرا بخش تقریباً 12 سال تک وہاں کام کرتے رہے۔ انہی دنوں بابا جی علاقہ رونکڑی کے پیر نور الدین صاحب کی خدمت میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے رہے اور ان کے مرید ہو گئے۔ مرشد کی صحبت نے معرفت کی لو کو اور جلا بخشی اور مرشد کی رہنمائی کی وجہ سے وہ روحانیت کی کرن بابا میرا کے اندر ایک شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ وہ پیر صاحب کے علاوہ بابا وسطیٰ رمضان اور بیگم صاحبہ کی خدمت میں بھی حاضر رہنے لگے۔ ان کا قرب پا کر بابا میرا کی روحانیت کے دریا میں تلاطم آ گیا۔ مختلف لوگوں سے یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ افراسیاب خان کے جس کے گھر میں بابا جی کے ذمے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا گوبر صاف کرنا، گوبر اٹھا کر کھیتوں میں ڈالنے کا کام تھا۔ افراسیاب نے ایک بار دیکھا کہ بابا جی نے سحر دم جس وقت مویشیوں کے گوبر سے بھری ایک ٹوکری اٹھائی تو یہ ٹوکری بابا جی کے سر سے تقریباً 1 گز اوپر ہوا میں ٹکی ہوئی تھی۔ افراسیاب نے بابا جی کی یہ کرامت دیکھی تو انہیں کام سے ہٹا لیا۔ اسی اثنا میں سال 1943 عیسوی میں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ، پیر نیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا وسطیٰ، پیر محمد شاہ اور بیگم صاحبہ ایک نیاز کے دوران گونتریاں کے مقام پر یکجا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ تبھی پیر نور الدین صاحب نے بابا میرا کو اسی جگہ کو اپنا مسکن بنانے کا حکم دیا تھا۔ 1947 میں وطن کی تقسیم اور قبائلیوں کے کشمیر پر حملے کے بعد تقسیم وطن کا واقعہ رونما ہوا تو بابا جی پاکستانی مقبوضہ علاقہ ناگا ناڑی میں رہ گئے، لیکن انہوں نے جلد ہی سرحد پار کی اور بھارت کے علاقہ پونچھ میں آ گئے۔ فوراً انہیں گرفتار کر کے واپس سرحد پار بھیج دیا گیا، لیکن صرف 1 ہفتے بعد ہی دوبارہ بابا جی کو پونچھ شہر میں دیکھا گیا۔ اب کی بار انہیں گرفتار کر کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے بابا جی کو واپس سرحد پار بھجوا دیا۔ اس کے بعد سال 1954 عیسوی میں سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ سرحد پار کر کے شہر پونچھ میں وارد ہوئے اور پھر گونتریاں شاہ پور تشریف لے گئے۔ اس بار بابا جی کو پونچھ آنے کی اطلاع نمبردار میر محمد نے فوراً نزدیکی پولیس چوکی تک پہنچائی اور بابا جی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور شہر پونچھ میں ایس پی کے سامنے لایا گیا۔ اس مرتبہ اس وقت کے ایم ایل اے ماسٹر غلام محمد کی قیادت میں بابا جی کے چند ہندو عقیدت مند، جن میں شام لال اور جیا لال جیسے لوگ شامل تھے، ایس پی صاحب سے ملے اور بابا کے لیے پونچھ میں رہنے کی اجازت چاہی۔ اسی اثنا میں کھنیتر کے فتح محمد خان ڈیلیگیٹ کی قیادت میں ایک وفد بھی ایس پی صاحب اور انتظامیہ سے ملا۔ اس وفد میں بابا کے خاص عقیدت مند سلطان محمد میر بھی شامل تھے۔
انہوں نے بابا جی کو پولیس حراست سے رہا کروایا اور سرحد سے اس طرف رہنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ اسی دوران بابا جی نے اپنے ایک عقیدت مند غلام رسول گرستہ کی جانب پونچھ میں اپنی آمد کا پیغام بھجوایا اور غلام رسول گرستہ کو ان کے گھر منڈی سے پونچھ بلوایا۔ وہ پونچھ آئے اور بابا جی ان کے ساتھ منڈی چلے گئے۔ بابا میرا بخش 4 سال سے زیادہ عرصہ منڈی بس اڈہ کے نزدیک غلام رسول گرستہ کے گھر قیام پذیر رہے۔ یہاں بھی بابا جی کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کسب فیض کرتی رہی۔ 1960 کے اوائل میں بابا جی منڈی سے پونچھ شہر لوٹ آئے اور 2 سال کا عرصہ پونچھ میں مختلف لوگوں کے گھروں میں گزارا۔ 1962 میں سائیں میرا بخش نے پونچھ شہر کو چھوڑ دیا اور کچھ عرصہ نالا درنگلی کے کنارے گاؤں کنکوٹ میں مقیم رہے۔ کنکوٹ سے بابا جی نے بانڈی چیچیاں کا رخ کیا اور یہاں بابا جی نے 4 سال کا عرصہ گزارا اور ان دنوں میں ان کا قیام ضیاء الدین اور عبد الباقی ملک کے گھروں میں رہا۔ بانڈی چیچیاں میں بابا جی نے عبادت و ریاضت کے لیے ایک تکیہ شریف بھی قائم کیا۔ یہ تکیہ شریف آج بھی موجود ہے، جہاں سائیں میرا بابا کے قدی نشین حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس مقام پر بھی عرس مبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہاں بھی عقیدت مند جا کر خدا سے بابا کے صدقے میں دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ یہاں عرس مبارک ہر سال شعبان مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ سال 1965 کے آخری دنوں میں سائیں میرا نے تکیہ شریف بانڈی چیچیوں کو بھی چھوڑ دیا اور کوپرا گونتریاں تشریف لے گئے۔ یہاں اپنے نجا جٹ نامی ایک شخص کے گھر کچھ دن قیام کیا اور وہیں ان کے گھر کے پاس ایک جگہ کا انتخاب اپنے رہنے کے لیے کیا، جہاں ایک کچا جھونپڑا تعمیر کیا گیا۔ حالانکہ شہر اور باقی آبادی سے جگہ کافی دور تھی اور شہر پونچھ سے یہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے پیدل دشوار سفر کرنا پڑتا تھا، مگر بابا جی کے عقیدت مند اتنی دور بھی بابا جی کے پاس زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے کو کہتے۔ سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کا استقبال اکثر گالیوں سے کرتے اور بعض اوقات ڈنڈوں سے مرمت بھی کر دیتے، مگر اس کے باوجود چاہنے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ زائرین کا ماننا ہے کہ جس کے حق میں بھی بابا جی نے دعا کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ بابا جی کا ہندوستان اور ہندوستانی عوام کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا۔ مقامی لوگ اور بزرگ بتاتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں بابا جی نے گونتریاں علاقے کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بے فکر ہو کر گھروں کے اندر چلے جاؤ، جو گھر کے اندر رہا اس کی حفاظت میرا ذمہ۔ 1971 جنگ کے وقت جب پاکستانی فوجیں کافی اندر تک آ گئیں تو بابا جی نے لوگوں سے اس وقت بھی کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ فوجیں 3 دن بعد واپس ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 3 دن بعد دشمن فوج پسپا ہو کر واپس پلٹ گئی۔ بابا جی کی شخصیت کسی ایک خاص طبقے، فرقے یا مذہب کے ساتھ منسوب نہ تھی، بلکہ ان کے حیات مبارکہ میں اور ان کی وفات کے بعد بھی سبھی مذاہب اور مسالک کے لوگ زیارت اور فیض یابی کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے اور اب بھی حاضر ہوتے ہیں۔ بابا جی نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی روحانی جانشینی کے لیے حضرت درویش غلام قادر کو مقرر فرما دیا تھا۔ وہ آخری حیات کے دنوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کس لیے آتے ہو، غلام قادر کے پاس جاؤ۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ بابا جی کی وفات کے بعد اس روحانی سلسلے کو درویش غلام قادر نے ہی سنبھالنا تھا۔ حضرت سائیں بابا نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی اور فقر میں گزاری۔ انہوں نے کبھی اچھا کھانے پینے یا پہننے کی خواہش ظاہر نہ کی اور نہ ہی کبھی اچھا کھایا پیا۔ وہ صرف ایک لمبا سا کرتا جو اکثر سبز رنگ کا ہوتا تھا پہنا کرتے، جو مل جاتا کھا لیا کرتے۔ نمکین چائے بہرحال وہ بہت زیادہ پسند فرماتے۔ ان کے حجرہ مبارک میں ہر وقت چولہا جلتا رہتا جس پر مٹی کی ہنڈیا میں نمکین چائے تیار رہتی۔ کبھی کبھی بابا جی اپنے عقیدت مندوں کو بھی چینی مٹی کی پیالیوں میں اپنے مبارک ہاتھوں سے چائے ڈال کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر روحانی دنیا کا یہ آفتاب 26 اگست 1984 بمطابق 28 ذی القعدہ 1404 ہجری کو اتوار کے دن ایک مختصر علالت کے بعد دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بابا جی کی نماز جنازہ 27 اگست 1984 کو دن کے 2 بجے الحاج پیر حسام الدین شاہ صاحب نے پڑھوائی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
साईं मीरा बाबा का सालाना उर्स मुबारक हर साल 28 और 29 ज़िलक़द को उनके आस्थान आलिया कोपरा गुंथरिया में नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें न सिर्फ पुंछ और राजौरी बल्कि रियासत के बाकी हिस्सों के अलावा दीगर रियासतों से भी बाबा जी के चाहने वालों की एक बड़ी तादाद शमूलियत करती है। बाबा जी की वफ़ात के बाद दरगाह शरीफ और उसके साथ मुल्हिका मस्जिद शरीफ की तामीर का काम बाबा जी के गद्दी नशीन हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू करवाया और फिर दरवेश गुलाम कादर ने अपनी वफ़ात से एक दिन कबल 14 रुकनी एक ट्रस्ट कायम किया, जो आजकल दरगाह शरीफ की तामीरी मनसूबों और दीगर कामों की देख रेख कर रहा है। और इस वक्त इस ट्रस्ट की सरपरस्ती और सरबराही KPS ऑफिसर जनाब मोहम्मद रशीद भट्ट साहब कर रहे हैं। इनके अलावा दीगर सियासी, समाजी, अदबी, इल्मी और मजहबी शख्सियात भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं। हज़रत साईं मीरा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे की इमारत, लंगर, मुसाफिर खाना और दीगर कई इमारतें मुकम्मल हो चुकी हैं, जो ट्रस्ट की देख रेख में काम होता है। यहाँ 12 महीने 24 घंटे लंगर जारी रहता है, जिसमें खुसूसियत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दाल, चावल और सब्ज़ी बनाई जाती है। गोश्त का अहतमाम इस वजह से ममनू किया गया है कि बाबा जी के अक़ीदतमंद दीगर मज़ाहिब के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो यहाँ हाज़िर हों तो वो भी इस तबर्रुक को हासिल कर सकें। इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से एक गेस्ट हाउस की इमारत को भी तामीर किया गया है, जो महकमा टूरिज़म के ताउन से तामीर की गई है। बस अड्डे की वसअत का काम जारी है। इसके अलावा ट्रस्ट की जानिब से तकिया दरवेश गुलाम कादर बांडी चेचियाँ, जामिया अनवारुल उलूम पुंछ और दीगर कई एक इल्मी और रूहानी मुकामात की सरपरस्ती भी दरवेश गुलाम कादर बाबा साईं मीरा बख्श ट्रस्ट की जानिब से ही की जाती है। लंगर खाने के साथ ही मेहमानों के लिए एक रिसेप्शन रूम और गेस्ट रूम का भी एहतमाम किया गया है, जहां एक विज़िटर रजिस्टर रखा गया है और इस विज़िटर्स रजिस्टर पर आने जाने वाले अपने ख्यालात दर्ज करते हैं और बताते हैं कि उनके तजुर्बात कैसे रहे। यहाँ जितनी भी नज़र न्याज आती है उसको बाकायदा से तोल कर वसूल किया जाता है और एक कंप्यूटराइज्ड रसीद नज़र न्याज देने वाले के हवाले की जाती है। यहाँ जितनी भी अजनास या दीगर माल आता है, जिसमें खुसूसियत के साथ मुर्गे या बकरे वगैरह, उनको मुनासिब दामों पर अक़ीदतमंदों में ही फ़रोख्त कर दिया जाता है और उन्हें भी इसकी एक कंप्यूटराइज्ड रसीद हवाले की जाती है और ये हासिल होने वाला पैसा दरगाह शरीफ और दीगर इल्मी सरगर्मियों पर सर्फ किया जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट की जानिब से एक बड़े तालीमी इदारे का क़याम भी ज़ेर गौर है, जो कि मोहम्मद रशीद भट्ट साहब की सरपरस्ती में इस पर गौर व खोज किया जाता है। दरगाह शरीफ पर हर साल उर्स मुबारक में 50,000 से ज़्यादा अक़ीदतमंद शरीक होते हैं, जिनमें मुसलमानों के अलावा हिंदुओं और सिखों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। इस तरह ये दरगाह न सिर्फ रूहानी फैज़ व बरक़ात बहम पहुँचाने में एक अहम किरदार निभा रही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए एक मरकज़ का काम भी अंजाम दे रही है। हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इस बात की जीती जागती मिसाल है कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों को खुदा और उसके बंदों की खिदमत के लिए मखसूस कर देते हैं, उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी न सिर्फ लोग उन्हें याद रखते हैं, बल्कि उनके वसीले से उनके बाद भी मोहब्बत, प्यार और इखलास की फ़िज़ा कायम रहती है और ऐसे मकामात से इंसानियत का दर्स मिलता रहता है और बेख्तियार ये बात ज़ुबान पर आती है, क्या लोग थे जो राह वफ़ा से गुज़र गए, जी चाहता है नक्श कदम चूमते चलें। आपको पुंछ मिरर की ये काविश कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर के ज़रिए बताइएगा, और जहाँ कहीं हमसे कोई कोताही हुई हो तो उसको माफ़ फरमाते हुए हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा, ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी की जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को
زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ لوگ جو آج تک بابا جی کی درگاہ پر حاضر ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکے وہ بھی یہاں حاضر ہو سکیں۔